میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو بزرگوں کی توجہ ہوتی ہے وہ کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اپنے ذہن کو خاموش کر دیں، جو خیال آئے اسے چھوڑ دیں، پھر دوسرے کو چھوڑ دیں، حتیٰ کہ آپ کے اندر ایک تھاٹ لیسنس پیدا ہو جائے گی۔ آپ اخباروں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ لوگ ویٹ لیسنس پیدا کرتے ہیں۔ یہ انلائٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ انسانی گریویٹیشن پل کے ساتھ وزنی ہے۔ پھر اگر یہ انسان اپنے آپ کو بے وزن کر دے تو وہ فلائی بھی کر سکتا ہے اور فلوٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ گریویٹیشن کے مقابلے میں لیویٹیشن کرتا رہتا ہے، وہ بغیر کل پرزوں کے زمین سے اٹھ سکتا ہے۔ تو ایسے انسان اڑتے رہتے ہیں اور یہ کرتے رہتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ تمام پل سے آؤٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ذہن کو کسی مشین سے یا سرنج سے سن کر دیا جائے تو پھر انسان تکلیف سے بچ جاتا ہے۔ صدمہ جو ذہن پر دباؤ ڈال رہا ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ ذہن کو سن کر دو۔ جب ذہن سن ہو جاتا ہے تو وہ صدمہ کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح شدت صدمات کم ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے سوچنے والے ذہن کی سوچ کا دروازہ کبھی کبھی بند کر دیا کرو اور اسے کہو کہ خاموش ہو جا۔ انسان یہ کر سکتا ہے۔ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ توجہ کا شعبہ زندہ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا کر لیا کرو کہ آنکھیں بند کر لو۔ جب آپ نے ویزیبل سے آنکھیں بند کر لیں تو جو انویزیبل چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو بھی نہ دیکھو۔ جب آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو آپ بند آنکھوں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی نہ دیکھو۔ اس طرح توجہ زندہ ہو سکتی ہے۔ ایک اور پروسیس یہ ہے کہ آپ بولنا بند کر دیں۔ جس طرح آپ باقی روزے رکھتے ہیں اسی طرح ایک دن چپ کا روزہ رکھ لیں۔ کیا انسان پھٹ جائے گا؟ ایک دن میں نہیں پھٹے گا، تو وہ خاموش ہو جائے، یعنی کہ عادتاً یا کوشش کے ساتھ ایک دن کے لیے گفتگو کا فاقہ کر لیں۔ اگر آپ گفتگو کو ایک دن کے لیے فاقے میں رکھو تو عین ممکن ہے کہ توجہ کا شعبہ زندہ ہو جائے۔ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کو بولنے دیں۔ اگر اپنی گفتگو بند کرو گے تو دوسرے کو بولنے دو گے۔ آپ تو بولنا بند ہی نہیں کرتے، پھر کوئی اور کہیں سے کیا بولے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سننا بند کر دیں، اپنی سماعت بند کر دیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ سے کہے کہ میں نے یہ بات کی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا، میں اور بات سوچ رہا تھا، میں نے آواز نہیں سنی کیونکہ میں اور خیال میں تھا۔ ایک خیال میں آپ ہوں تو دوسرے خیال کی آواز نہیں آتی۔ اسی طرح ایک توجہ میں ہوں تو دوسری توجہ کی آواز نہیں آتی۔ اگر ساری آوازیں سیملٹینسلی بند کر دی جائیں تو عین ممکن ہے کہ کہیں اور سے آواز آ جائے۔ اسے کہتے ہیں دور کی آواز۔ تو وہ دور کی آواز آ سکتی ہے۔ آنکھیں بند کر لو تو شاید دور کا منظر نظر آ جائے۔ بولنا بند کرو تو شاید کوئی اور آپ کے اندر آ کے بول پڑے، کیا پتہ کیا ہو جائے۔ سوچنا بند کرو تو شاید تمہیں کوئی اچھی سوچ مل جائے۔ اسی طرح کبھی فیلنگ لیسنس پیدا کر لو، احساس کو بند کر لو۔ یہ بے حسی نہیں ہے بلکہ کم حسی ہے، یعنی لا حس ہو جانا۔ ایسا کر لو کہ آج احساس کی چھٹی ہے، پھر غم کی کوئی خبر بھی بے معنی ہو جائے گی۔ بے شک آدھی دنیا ختم ہو جائے کیونکہ آج تو لا حس ہونے کا دن ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم آج حس کا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا کرو تو توجہ زندہ ہو سکتی ہے۔ اب آپ نے کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں کرنا، بلکہ ذہن کا پروسیس جدھر چلتا جاتا ہے اسے ادھر سے موڑ دو، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بے حس ہو جائے گا، جامد ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا۔ اور اگر اس وقت اللہ کا ذکر بھی کرو تو عین ممکن ہے کہ اس سٹیج پر آپ کسی اور شعبے سے متعارف ہو جائیں، اور یہ مضمون انسان کے اندر سے پیدا ہو سکتا ہے، جانوروں میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے، درختوں میں پیدا نہیں ہو سکتا، یہ انسان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو وہ انسان جو اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہینڈ اوور کر دے، لا کے حوالے کر دے تو الہ مل جاتا ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، یعنی وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی نفی کر دے، اپنی سوچ کو بھی اپنی سوچ نہ کہے، نہ سوچے، کوئی دیکھا ہوا منظر بھی یاد نہ کرے، آواز بند کر دے، خیال بند کر دے، کھانا بند کر دے، پینا بند کر دے، یعنی کہ سب پٹ بند کر دے۔ قلعے کے سب پٹ بند کر دے تو پھر اصلی پٹ کھل جائے گا۔ اس طرح کواڑ کھل جاتے ہیں، اس پر کوئی نہ کوئی اور شے آشکار ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایک پروسیس ہے جو توجہ
کو بیدار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور تلاوت شروع ہوتی ہے تو تلاوت سے تھوڑی دیر پہلے ایک سناٹا آ جاتا ہے۔ وہ جو سناٹا سا آتا ہے وہ اپنی کوشش نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ خود بخود ہی آوازیں بند کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ توجہ میں داخل ہو گئے، تو آپ لوگ توجہ میں روز ہی داخل ہوتے ہیں، بلکہ ہم آغوش توجہ میں بیٹھتے ہیں۔ وہ جو توجہ ہے وہ ہمیں کوئی اور عطا کر دیتا ہے کہ اب توجہ میں بیٹھو۔ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ شور ختم ہو جاتا ہے، ورنہ تو آپ بڑے بولنے والے لوگ ہیں اور مذاکرات تو آپ کا شعبہ ہے۔ مدعا یہ کہ توجہ تب آتی ہے جب آپ کی سوچ کی عادت ذرا بدل چکی ہو، خیال کی تھاٹ لیسنس ہو جائے، ویٹ لیسنس ہو جائے، نوائز لیسنس ہو جائے، سائٹ لیسنس ہو جائے، آپ ہیئرنگ لیسنس کر دیں تو پھر آپ کچھ سماعت کریں گے۔ تو آپ یہ چیزیں ترک کر دو، اس کو ترک کہتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ ترک کر کے دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بات کا پتہ چل جاتا ہے، اور پھر آپ کے اندر جو چور ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، جس کو انسان چھپا کے بیٹھا ہوتا ہے اور خیال کے اندر اس کو پالتا ہے، اسی سے باتیں کرتا رہتا ہے، اسی کی سنتا رہتا ہے۔ ہر آدمی کے اندر ایک خیال ہوتا ہے اور آپ خیال کا طوطا اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایسا خیال جس میں آپ کی ایمبیشن ہوتی ہے، عزائم ہوتے ہیں، توجہ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، آپ کا مستقبل ہوتا ہے، اور کبھی ماضی بھی وہی ہوتا ہے۔ اس کو آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ مرنے سے پہلے مر گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنا محبوب مشغلہ اپنی محبت کے ساتھ ترک کر دو، چاہے 10 منٹ ہی ہوں تو وہ منٹ بھی بہت ہیں۔ ان میں زمانوں کے فاصلے طے ہو جاتے ہیں۔ وہ کام جو آپ سوچ کے اندر کرتے رہتے ہیں وہ چھوڑ دو۔ کہتا ہے کہ پھر میرے پاس کیا رہ گیا؟ وہ جو چیز رہ گئی ہے وہی تو ہے، پھر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ توجہ پیدا کرنے کے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی اپنے آپ کو جاگنے کے زمانے میں سلا دو اور سونے والے زمانے میں جاگو۔ نصف شب میں پکارو تو تم دیکھو گے کہ کائنات کے اندر ایک اور طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ تہجد کی نماز کو روٹین نہ بنا لینا کہ 3:30 ہو گئے، 3:45 ہو گئے، فٹافٹ تہجد گزاری شروع ہو جائے۔ روٹین کی تو آپ پہلے بھی پڑھ رہے ہیں۔ کم از کم وہ نماز توجہ کی ہونی چاہیے تاکہ اس وقت خاموش فضاؤں کے اندر کوئی نیا احساس بیدار ہو، اور اس احساس کو بیدار ہونے دیا کرو۔ پھر دیکھو کہ نیچر کیا کہتی ہے۔ نیچر آپ کے لیے کوئی پیغام لائی ہے کہ نہیں لائی؟ ہر آدمی کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو اپنے آپ سے ڈیٹیچ کرو، کبھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر کے آگے سے گزر جاؤ، یہ سوچ کر کہ آپ کبھی گھر کے اندر نہیں جائیں گے۔ تو there will be a time، تو ایسا وقت بھی آئے گا، اور that time will not be far off۔ جب تم نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان نہ ہو۔ اسی گھر کے اندر سے پہلے بھی بڑے بڑے خواب نکل گئے تو وہ نکل جاتے ہیں۔ وہ کیا بستیاں تھیں جو بس رہی تھیں، اور وہ کیا واقعات تھے جو ہو رہے تھے۔ پھر محسوس ہوگا کہ اس گھر کے اندر رہنے دینے کے لیے تم اللہ کا کتنا شکر ادا کرو گے۔ اگر آپ کہو گے کہ شکر ہے کہ تو نے بچوں میں رہنے دیا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، پھر توجہ پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ اپنا عمل بدلیں تو توجہ پیدا ہوگی۔ آپ تو روٹین کے کام کرتے ہیں، اور اس طرح روٹین کی باتیں روٹین میں ہوتی ہیں۔ اگر فیکٹری کے کاروبار میں آپ لگے ہوں تو توجہ کیسے پیدا ہوگی؟ جو مشین جس طرح سیٹ ہے اس نے اسی طرح کام کرنا ہے۔ کمپیوٹر جہاں سیٹ ہے اس نے وہی کام کرنا ہے۔ ہر روز وہی کام، ہر روز وہی کام، ہر روز کے بعد بھی وہی واقعہ، اور ہر مہینے کے بعد بھی وہی واقعہ۔ جمع کرتے جاؤ، پیسے لیتے جاؤ اور کاروبار کرتے جاؤ۔ کچھ دوستوں کے ساتھ جھگڑا کرو گے، کچھ دشمنوں کے ساتھ جھگڑا کرو گے، لیکن اگر صلح کر لو پھر دوسرے واقعات شروع ہو جائیں گے۔ آپ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچو۔ اپنی اس روٹین کو کبھی کبھی آپ توڑا کرو، اور جب آپ اسے توڑیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ ساری توجہ کی بات ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ قرآن شریف پڑھیں، اپنے واقعات کو توجہ کے ساتھ دیکھا کریں، توجہ کے ساتھ غور کیا کریں، اور اللہ کریم کو جب آپ دیکھو گے تو آپ پہ آشکار ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہے، آپ یہاں کس کام کو بھیجے گئے ہیں۔
آپ یہاں کس کام کو بھیجے گئے ہیں؟ کتاب سے یہ بات نہیں ملے گی۔ اگر آپ کا اللہ زندہ ہے تو پھر آپ کے ساتھ زندہ بات ہونی چاہیے، اور وہ بات ہو سکتی ہے۔ آپ جھگڑا نہ کیا کریں اور اپنے آپ پہ تھوڑی سی توجہ کریں، اور اپنے اللہ کے ساتھ بھی۔